بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل القرآن مرشدین میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پچھلی 4 ویڈیوز جو تھی، پچھلے 4 لیکچرز نفس کے متعلق تھے، جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نفس کے حوالے سے کیا ہمیں بتا رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی ایک ویڈیو میں جو 4 اقسام ہیں نفس کی، ان کو 4 ویڈیو میں مطلب ایک کر کے ایک اقسام کو واضح کرنے کی کوشش کی میں نے، تاکہ جو سامعین ہیں ہمارے ان کو بات سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ۔ کیونکہ اگر زیادہ ہم اس کو کمپلیکیٹ کر کے اور چاروں کو ایک ساتھ ملا کے اور پھر ڈائریکٹ اگر میں اس پہ گفتگو کرتا تو مجھے یقین ہے کہ بہت بات واضح نہ ہو پاتی، اور ہمارے جو سامعین ہیں وہ ضرور الجھن کا شکار ہو جاتے۔ تو الحمدللہ چاروں ویڈیو بن چکے، چاروں لیکچر میں نے جو ہے نا اپلوڈ کر دیے، اور وہاں سے اچھا خاصا رسپانس بھی آ رہا ہے۔ لیکن مجھے پھر بھی کافی ایسے میسیج آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان چاروں کو ویسے تو ایک کر کے آپ نے بڑے آسانی کے ساتھ اور سادہ لفظوں میں ہمیں سمجھایا ہے، لیکن اگر ہو سکے، اگر پاسبلٹی ہو سکے تو آپ ہمیں ایک ہی ویڈیو میں ان چاروں کو ایک تسلسل کے طور پہ نا یہ ہمیں سمجھائیں۔ تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے، یہ میں 4 اقسام ایک ہی ساتھ آپ کو وہی بات میں کروں گا کہ سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 4 اقسام، 4 ہی نفس کے اقسام قرآن میں آئے ہیں۔ یہ لفظ جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ آیتوں میں موجود ہیں، اور یہ جو 4 ہے ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بھی جو پہلی مرتبہ سن رہا ہے، پہلے تو میں ان کو ویلکم کروں گا، لیکن جو پہلی مرتبہ مجھے سن رہا ہے، جو بھی سن رہے ہیں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ لیکچر آپ سنتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آپ ڈیٹیل میں اور بھی جانا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہر ایک جو نفس کے ڈیٹیل میں نے ویڈیو بنائے ہیں ان کا لنک نیچے شیئر کیا ہوا ہے۔ تو آج جو ہے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں جی، نفس نون فے سین، یہ 3 لفظ ہے نا، ان سے نکلا ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ قرآن میں کافی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نفس کو ہم نفسیات بھی کہہ سکتے ہیں، سینس انگریزی میں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام رواجی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے نفس کو لوگ اور حکیم کیا کہتے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں نے بڑا اس پہ بھی ڈسکس کیا ہے، لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے نیم حکیم اور یہ جو وظیفہ وظائف بتاتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کشتے بناتے ہیں کہ ہم نفس کو مضبوط کریں گے، یہ وہ بکواس جو کرتے ہیں، اس کو اپنے ذہن سے بالکل ڈیلیٹ کر دیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ نفس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ نفس کا مطلب ہے سینس، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی ایک آیت بتائی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب نفس سینس، آپ نے جب بھی کوئی اپنا مرتا ہے ان کے سامنے آپ جب بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں تو سب کچھ وہ آپ کو سامنے نظر آتا ہے، وہی جسم، وہی آنکھیں، سب کچھ سیم ہوتا ہے، لیکن کیا نہیں ہوتا؟ سینس نہیں ہوتا۔ وہ آنکھیں کھول کے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، تو وہ مر جاتے ہیں۔ تو مطلب موت جو ہے وہ نفس کو آتی ہے، جسم تو پھر سڑ گڑ جاتا ہے، لیکن موت جو ہے جس کو ہم موت کہیں وہ صرف جسم، موت سینس کو آتی ہے، نفس کو آتی ہے۔ تو یہ کلیئر ہوگی بات سب سے پہلے۔ اب چلتے ہیں نفس کے اقسام۔ کتنے اقسام ہیں؟ دیکھیں، ہم جو کچھ دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم جب پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کے مرنے تک جو کچھ ہماری سینسز کام کرتے ہیں، یہ سارے نفس ہیں۔ اب ایسے یہ ساری نفسیات ہیں، انسان کی سائیکالوجی ہے، اس پہ تو بہت ساری باتیں اور لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں جو 4 نفس بتائے گئے ہیں جن کے ارد گرد پوری زندگی چلتی ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے نفس امارہ کی بات کی ہے۔ نفس امارہ اسے کہا جاتا ہے، یہ لفظ نوٹ کرنے لکھ لیں، نفس امارہ
یہ اسے کہا جاتا ہے جب کسی کا دل پہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی مہر لگ جاتی ہے، داغ لگ جاتا ہے، اور وہ ایسا شیطانی بندہ بن جاتا ہے کہ وہ اس کا نفس اس کو بار بار غلط راستوں پہ لے کے جاتا ہے۔ نفس امارہ کی جو سب سے بڑی پہچان ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ فحش چیزوں کی طرف زیادہ جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، وہ لوگ جھوٹ بولیں گے، فحش باتوں پہ جائیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، اور اس قسم کی جو بھی جو دل کو مضبوط کر دیتی ہے، جو دل کو پتھر بنا دیتی ہیں، وہ ساری آپ پہ رحم کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کسی پہ رحم نہیں کریں گے، آپ کا دل کرے گا بار بار غلطیاں اور گناہ کرنے کو، اور کوئی ایسی چیز آپ کو روکے گی نہیں، اندر کا جو ضمیر ہے وہ مرا ہوا ہوگا، تو اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے نفس کی طرف جو قرآن میں ذکر ہے، نفس لوامہ۔ اب نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ اگر گناہ تو کر رہا ہے، اس کا نفس امارہ ہے، وہ اس کو بار بار گناہ کروا رہا ہے، لیکن جب اس کا اسٹیج کوئی درجہ، یہ ایکچولی درجات ہیں نا نفس کے، نفس امارہ، پھر اوپر کے درجات آ گیا نفس لوامہ، پھر اس کے اوپر آئے گا نفس لہامہ، پھر نفس مطمئن ہوگا، تو یہ درجات ہیں۔ اب پہلا درجات میں نے آپ کو بتایا، اب جو دوسرے درجات کے لوگ ہیں جن کا نفس لوامہ ایکٹیو ہے، وہ یہ ہوگا کہ وہ غلطیاں، گناہ سب کچھ کریں گے، وہی فحش سب کچھ کریں گے، لیکن اندر سے ملامت، ایک نفس جو ہے نا اس کو ملامت کرے گی، بار بار ان کو فیل ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے، تو یہ نفس لوامہ کا یہ بھی اچھا درجہ ہے۔ اگر یہاں پہ بھی انسان پہنچ جاتا ہے، اور تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قدم ہے آگے نفس لہامہ کی طرف جانے کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرا درجہ، نفس لہامہ، جس پہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ میں نے بہت مرتبہ یہ چیزیں سنی ہیں، لیکن اس پہ بہت کم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، لیکن قرآن میں موجود ہے۔ میں نے اس پہ آپ کو جو ہے نا بار بار ان پہ میں نے ڈسکس کیا ہے، میں نے بتایا، جو ویڈیو ہے اس میں پورا ڈیٹیل میں بتایا، لیکن یہ قرآن میں بھی لفظ موجود ہے لہامہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نفس ہے جو اللہ کے جو صالحین بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو ولایت کے درجے پہ جو قدم رکھیں، ان کا ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ان کو یہ نفس لہامہ کیا کرتا ہے، غلط اور صحیح کی تمیز بتا دیتا ہے۔ جب غلط اور صحیح کی تمیز آ جاتی ہے کسی میں، اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں غلط کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، اور میں جب صحیح کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ تو یہ معرفت کی ایک ایسی سیڑھی ہے جہاں سے آپ اسٹارٹ لے سکتے ہو، ولی اللہ بن سکتے ہو، اللہ اپنا دوست بنا لے گا۔ تو یہ نفس لہامہ صالحین جو بندے ہیں ان کا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جب یہ درجہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے، تو پھر لاسٹ درجہ جو نفس مطمئن ہے، جو قیامت کے دن نفس مطمئن ہوگا، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور نفس مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر رہا ہے، جو اللہ کی جو بھی فیصلے آپ پہ آ رہے ہیں، آپ کوئی بھی کوشش کر رہے ہو، آپ کو وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا، لیکن کچھ اور ہی آپ کو مل رہا ہے، مطلب کہنے کا اللہ کی رضا میں آپ راضی ہیں، آپ جو کچھ آپ کو تکلیف مل رہی ہے اس پہ آپ صبر کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس پہ آپ شکر کر رہے ہیں، آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، یہ نفس مطمئن کے سب سے اعلیٰ درجات ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ نفس مطمئن کا سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں آپ راضی ہو جائیں، اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، توکل کریں، اور صوفیہ اکرام یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے نفس کو آپ نفس مطمئن کو کیسے ایکٹیو کریں، اور آپ ان صفوں میں کھڑے ہو جائیں جہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل فکر نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سمجھ کر سہتے بھی ہیں اور اس پہ راضی بھی ہوتے ہیں۔ کوشش میں نے یہی کی کہ سادے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، چاروں ایک ہی جملے، ایک ہی ویڈیو میں چاروں اور نفس کے بارے میں نے کوشش کی ہے بتانا۔ پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اسی ویڈیو
کو 1-2 مرتبہ ضرور دیکھیں، اور ساتھ میں جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ ضرور جو میں نے 4 الگ الگ کی ہے، تاکہ آپ کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ اور بھی پکا ہو جائے، تاکہ آگے کے لیے جب بھی کوئی آپ سے ڈسکس کرے تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نفس کے بارے میں، پھر آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا پائے گا۔ یہ جو حکیم ہیں، یہ جو کشتہ بناتے ہیں، ان لوگوں سے آپ بچ جائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔